रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज्जत भी दी उसे। उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा, टीम, मैनेजर, कोच, ये कुछ भी नहीं है। असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा, मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल का वाकया, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, जाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद कोई कौन शख्स है, सेलिब्रिटी थे उस दौर के। निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन हूं। बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा, अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तगफार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तगफार करते हैं? कहा कि मैंने सुना है कि इस्तगफार करने से अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते, अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता, मैं इमाम अहमद बिन हंबल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हंबल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाकयात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तगफार को आदत बना लें, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस्ड इस्तगफार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तगफार नहीं, फोकस इस्तगफार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूं उनकी तौबा सिंसेयर नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है उनके जहन में होता है कि फिर कर देंगे। सिंसेयर तौबा करें, सिंसेयर, रो कर, डेली करें उस गुनाह के बारे में। देखें अल्लाह आपको ऐसी सकत देगा उस गुनाह से निकलने की कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सकत अल्लाह ने देनी है, इसलिए इस्तगफार बहुत फायदेमंद। चौथी चीज, दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए मेरे रब, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. मैंने अपने डिसेंडेंट्स को आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है। तो दुआ की रिस्क क्या? ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है? जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता। क्या दिया? ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करें, नमाज इस्टेब्लिश करें। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फलसफा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला, ए अल्लाह तू राज़िक है, ए अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेका माल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूंगा, ए अल्लाह तू मुझे देगा तो नियत मेरी ये है। कहा उन्होंने कि सो दैट दे में एस्टेब्लिश प्रेयर। अल्लाह मेन मकसद है कि वो नमाज पढ़े, लेकिन उसके लिए रिस्क चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर है इबादत करनी है तो फिर सो मेक हार्ट्स अमंग द पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स देम एंड प्रोवाइड फ्रॉम देम फॉर देम फ्रॉम द फ्रूट्स दैट दे माइट बी ग्रेट। समारात अल्लाह ने दी। आज तक वो दुआ कबूल है, आज तक। मक्का को रिस्क कहाँ कहाँ से आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जमजम की क्या सोर्स है, नो आइडिया। आ रहा है। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। सूरह अल बकरा, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून एंड वट एवर यू स्पेंड ऑफ गुड इट विल बी फुली रिपेड टू यू। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा फुली। कई आयात में है कि अल्लाह 700 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वो कबूल भी करता है और देता भी है। इसलिए स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह द ऑलमाइटी सेड, स्पेंड ओ सन ऑफ एडम एंड आई शैल स्पेंड ऑन यू। खर्च कर आदम के बच्चे, मैं तुझ पे खर्च करूं। और एक और कॉन्सेप्ट है, जो इंसान खर्च करता है एंजल्स उसके लिए दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 एंजल्स डिसेंड एवरी मॉर्निंग, 2 एंजल्स हर सुबह नाजिल होते हैं। वन सेज, ओ अल्लाह गिव हिम
who spends something in place of what he spends. The other one says, "Oh Allah, give destruction to him who withholds." ایک دعا کرتا ہے، ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے، ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے، جو ود ہولڈ کر رہا ہے. یہ ہے کنسپٹ. اور 6th کنسپٹ ہے صلہ رحمی، مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے، انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر، کھلائے اور بامقصد دعوت کرے، کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے، ہر بار اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے، ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں، ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ، اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس، سورہ ابراہیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنیادی بات ہے، اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا، پھر یہ کہ میرا عذاب شدید. بہت بنیادی کانسیپٹس ہیں، 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے. ریوائز کرتے ہیں کیا کہیں. سب سے پہلے توکل، برڈز کی طرح کا توکل، کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہو. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. سیکنڈ، تقوی، بی کانشیس آف اللہ، ہر میٹر میں اللہ کو لے آئے. اللہ رزق دینے والا ہے، نیک بیوی بھی، نیک اولاد بھی، سوشل ویلتھ بھی، ٹائم ویلتھ بھی، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے، کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے، مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے. تھرڈ، استغفار، سیکنگ فارگیونیس. فورتھ، دعا. ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. نکالیں پیسہ، دیکھیں پیسہ واپس آئے گا، بڑھ کر آئے گا. سکس، صلہ رحمی، مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ. سیونتھ، گریٹفلنس. سو آخری میسج نوجوانوں کو. میرے ایک دوست ہیں، سی او ہے بہت بڑی کمپنی کے، ملٹی نیشنل. کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا، یہ 8-10 سال میں، ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا. بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے. کہتے ہیں یہ میرا کرکس ہے. اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا وہ بیچ دیں گے، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے. کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسج دیں یوتھ کو کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس. منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو چیز کرو، احسان کو چیز کرو. احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے. یہ ان کا میسج ہے نوجوان نسل کے لیے. آئی ہوپ یہ میسج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کریں گے اور امت اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کنسیپٹس کرسٹل کلیئر. سی ای او خدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے لوگوں کے لیے سی ای او کو خدا کی طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے رسپانسیبل، مجھے نکال بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے. جبکہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے جاتی، کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ. سی ای او کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اس کی عزت اپنی جگہ، سی ای او وہ بنا، اپنی محنت سے عزت کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا. محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے. اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے.
اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے. اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا. ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے. حضرت زکریا کا سینٹینس ہی تھا نا، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے، ونٹر میں سمر کے فروٹ، تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا. اور پھر کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوں. اور یہی سینٹینس اللہ کو پسند آیا شورلی، اور اللہ نے پھر انہیں دیا. یہ ہے اصل میں خلاصہ. تو کنسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری، ورنہ آپ ساری عمر دھکے کھائیں گے، سی او کو خدا سمجھیں گے اور ڈرتے رہیں گے. فیئرز آئیں گے، انٹرویو کلیئر کرتے ہوئے ڈریں گے. انٹرویو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے، نروس ہونا ایک نیچرل بات ہے، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ رازق ہے ہی نہیں، وہ آپ کی طرح ایک بندہ ہے، چند سوالات پوچھے گا، اگر اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو بہتر تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم جائیں، اسباب اختیار کریں اچھے سے، انشاءاللہ اللہ دے گا. ایک جگہ سے نہیں مل رہا تو برڈز کی طرح مختلف جگہ ٹرائی کریں، پھرتے رہیں. برڈز تو پھرتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، تو پرندوں کی طرح پھرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا. فوکس اپنا سیٹ رکھیں، آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں. اور وہی حدیث ہے کہ آخرت کو مین فوکس رکھیں گے، دنیا پیچھے بھاگ کر آئے گی. اور دنیا پیچھے بھاگنے سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے، اس میں ٹائم ویلتھ بھی ہے، اس میں سوشل ویلتھ بھی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں کسی اور طرح کی ویلتھ دینی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ دینی ہے، کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا، کسی کو ٹائم ویلتھ زیادہ دے دی، کسی کو جو ہے وہ فزیکل ویلتھ زیادہ دے دی، کسی کو سوشل ویلتھ زیادہ دے دی. یہ اللہ کے متعین کردہ چیزیں ہیں. حسد نہیں کرنا. حسد، شاک احمد کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کی تقسیم پہ ہمیں کیا اعتراض؟ الحمدللہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بھائی کو زیادہ دیا، کوئی کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میری یہ پوزیشن کیوں نہیں جو بھائی کی ہے. بہن کو زیادہ دیا، ہمیں سوالات آتے ہیں. ریسنٹلی ایک سوال مجھے آیا، سسٹر تھی ایک، بہت جیلس ہو رہی تھی اپنی سسٹر سے. جیلسی نیچرل ہے لیکن حسد گناہ ہے کہ اس کی جاب بھی لگ گئی، حالانکہ محنت میں زیادہ کرتی ہوں، اس کا حسن بھی زیادہ ہے، اس کو رشتہ بھی اچھا آ رہا ہے. یہ نیگیٹو باتیں ہیں. نیگیٹو باتیں شیڈو کی طرح ہیں، شیڈو پہ جتنی لائٹ ڈالیں گے شیڈو بڑھ جائے گا. بیسک لائٹ کا کنسیپٹ ہے، اسپاٹ لائٹ ڈالیں گے شیڈو پہ بڑھتا جائے گا. جتنا اسپاٹ لائٹ ان تھاٹس پہ ڈالتے جائیں گے شیطان حاوی ہوتا جائے گا، وہ اس جیلسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا. وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے، ذہنی سکون کھا جائیں گے، اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں، اگلا آگے نکلتا جائے گا، آپ وہیں کے وہیں بیٹھے. اس لیے